بعد سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم نعیم عباس ابن یوسف حسین مرحوم کے نام پڑھ کر کے ایصال فرما دیں۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام التحية والإكرام على صاحب الحوض الكوثر والخطبة والمنبر والركن والمشعر والوجه الأنور والخد الأقمر والجبين الأزهر والنسب الأطهر والحسب الأشهر صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والنور والضياء العبد المؤيد والرسول المسدد مولانا بالقاسم محمد وعلى عطرته الطاهرة وذريته النجباء السعداء لا سيما على بقية الله الأعظم في الأرضين۔ أما بعد فقد قال رسول رب العالمين صلى الله عليه وآله وسلم على من مات على حب آل محمد مات شهيدا على من مات على حب آل محمد مات مغفورا على من مات على حب آل محمد مات تائبا على من مات على حب آل محمد مات مؤمنا مستكمل الإيمان على ومن مات على حب آل محمد بشره ملك الموت بالجنة ثم منكر ونكير۔ صلوات۔ میں نے اس مجلس کے آغاز کے لیے رسول کریم کی 5 احادیث کی تلاوت کی ہے۔ پہلی حدیث الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، آگاہ ہو جاؤ جو آل محمد کی محبت پر مرتا ہے وہ شہید مرتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ جو آل محمد کی محبت لے کر کے اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو مغفرت کیا ہوا اس دنیا سے جاتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا
کہ اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لو، جو آل محمد کی محبت پر مرتا ہے وہ تائب مرتا ہے، اس کی توبہ اللہ قبول کر لیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو حب آل محمد کو اپنے دل میں لیے ہوئے اس دنیا کو چھوڑتا ہے وہ مومن ہوتا ہے اور اس کا ایمان کامل ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ، جو آل محمد کی محبت پر مرتا ہے اس کو سب سے پہلے قبض روح کے موقع پر ملک الموت جنت کی بشارت دیتا ہے، اس کے بعد نکیرین اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ یہ مرتبہ ہے آل محمد کی محبت پر مر جانے والے کا۔ عزیزو، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ موت آئے گی، اس پر اتفاق ہے۔ چنانچہ عربی زبان کا مشہور شاعر ابو طیب احمد ابن حسین متنبی کہتا ہے: تخالف الناس حتی لا اتفاق لهم الا على شجب والخلف فی الشجب۔ تخالف الناس، لوگوں نے خوب اختلاف کیا، ہر مسئلے پر ایک دوسرے سے اپنی رائے سے اختلاف کیا۔ لا حتی لا اتفاق لهم، یہاں تک کہ ہم نے دیکھا کہ ان میں اتفاق نہیں پایا جاتا ہے۔ باپ بیٹے میں اختلاف، بھائی بھائی میں اختلاف، پڑوسی میں اختلاف، رشتہ داروں میں اختلاف، قوموں میں اختلاف، مذاہب میں اختلاف، فرقوں میں اختلاف، ملکوں میں اختلاف، نظریات میں اختلاف، مختلف اختلافات ہیں۔ حد یہ ہے کہ علوم کے ماہرین کے درمیان اختلاف، دینی علوم کے ماہرین میں اختلاف، اختلاف آراء، اختلاف نظریات، اس بات کی دلیل ہے کہ لوگوں میں اتفاق بہت کم ہے، اختلاف زیادہ ہے۔ یہاں تک کہ حتی علی شجب، یہاں تک کہ حتی الا علی شجب، مگر یہ کہ موت کے سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا ہے، چاہے وہ باپ بیٹا ہو، چاہے وہ بھائی بھائی ہو، چاہے وہ پڑوسی ہو، چاہے وہ فرقے والے ہوں، چاہے وہ قبیلے والے ہوں، چاہے وہ مذہب والے ہوں، چاہے وہ نظریات والے ہوں، چاہے وہ مختلف ملکوں والے ہوں، موت کے سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ اس میں سب متفق ہیں۔ والخلف فی الشجب، لیکن موت میں بھی بے پناہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ موت کیسی آنا چاہیے اس میں اختلاف ہے۔ موت آئے گی، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ موت کے بعد کیا ہوگا اس میں اختلاف ہے۔ موت کے بعد کیا ہونا ہے اس میں اختلاف۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ موت کے بعد کچھ نہیں ہے، آدمی مر گیا، دنیا ختم ہو گئی، جب تک زندہ ہے تب تک تمام چیزیں ہیں، لیکن جب مر گیا تو مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے۔ ایک نظریہ یہ ہے، مذاہب کے جتنے بھی ماننے والے ہیں، چاہے جو بھی مذہب ہو، سب کے یہاں اس بات میں اتفاق پایا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، اور یہی اتفاق اور یہی یقین مرنے والوں کے رسومات اور ان کے بعد ان کے لیے کیے جانے والے اعمال اس بات کی دلیل ہے کہ ہر مذہب والا موت کے بعد کی زندگی کا قائل ہے، چاہے وہ اسلام کے ماننے والے ہوں، چاہے وہ اہل ہنود ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ مجوسی ہوں، چاہے وہ کسی فرقے کے ماننے والے ہوں، کسی مذہب کے ماننے والے ہوں، سب کو اس بات کا یقین ہے۔ لیکن مرنے کے بعد کیا ہوگا، پھر اختلاف۔ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں اور ہندوستان کا مذہب قدیم مذاہب میں سے ہے، جس کو آریہ سماجی کہتے ہیں۔ یہاں پر نظریہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد دوسری زندگی ملے گی، اس زندگی کے بعد پھر ایک اور زندگی ملے گی،
اس زندگی کے بعد پھر ایک اور زندگی ملے گی، 7 جنم اس دنیا میں انسان لے گا، یہ نظریہ ہے۔ اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ ایک موقع ملا ہے، اس میں جو چاہو کر لو۔ الیوم عمل ولا حساب غدن حساب ولا عمل۔ آج کے دن عمل کا موقع ہے، اچھا عمل کر لو یا خراب عمل کر لو، کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، لیکن کل صرف اور صرف حساب ہوگا۔ یعنی کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ پروردگارا ہم کو واپس بھیج لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک کام کروں۔ جواب ملے گا کلا، ہرگز نہیں۔ یعنی کیا ہے کہ پروردگارا مجھے ایک موقع اور دے، رب ارجعون، خدایا ہم کو واپس پلٹا دے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک کام کروں۔ جواب ملے گا کلا، ہرگز نہیں، موقع نہیں ملے گا۔ تو اسلام کہتا ہے کہ موقع نہیں ملے گا، اور ہم جس سماج میں رہتے ہیں اس کی اکثریت یہ کہتی ہے، ایک بڑے مذہب کے ماننے والے، کہ موقع ملے گا۔ یہ کیوں کہتے ہیں کہ موقع ملے گا ایک زندگی کے بعد دوسری زندگی؟ وہ کہتے ہیں کہ خدا عادل ہے، وہ جس کو پیدا کرتا ہے وہ صحیح و سالم پیدا کرتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں پیدا ہونے والے سب ایک جیسے نہیں ہیں، کوئی معذور پیدا ہو رہا ہے، کوئی قدموں سے چل نہیں پا رہا ہے، کوئی آنکھوں سے دیکھ نہیں پا رہا ہے، کوئی ایسا ہے جو بستر پر لیٹا ہوا ہے، حرکت نہیں کر پا رہا ہے۔ ایسے افراد کو آپ دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے ہیں؟ خدا عادل ہے، جب میدان عمل میں بھیجا ہے تو سب کو برابر کی صلاحیت دے کر کے بھیجتا۔ یہ معذور کیوں پیدا کیا ہے؟ یہ اپاہج کیوں پیدا کیا ہے؟ لہذا وہ عادل ہے۔ اب وہ کہتے ہیں عدالت پروردگار کو بچانے کے لیے انہوں نے ایک نظریہ قائم کیا، خدا عادل ہے، وہ سب کو ایک جیسی حیات دیتا ہے۔ یہ تو ان کی اعمال کا نتیجہ ہے۔ پچھلی زندگی میں اعمال خراب تھے، اس لیے یہ اندھا پیدا ہوا، یہ بہرا پیدا ہوا، یہ لنگڑا پیدا ہوا، یہ اپاہج پیدا ہوا۔ یہ پچھلے اعمال کا نتیجہ ہے، اور خود قرآن کہتا ہے ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کی مخلوقات میں فرق نہیں پاؤ گے۔ رحمان نے جس کو جیسے پیدا کیا ہے اس میں ذرہ برابر فرق نہیں ہوگا۔ چنانچہ اس نظریے کو امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا، اور یقین مانیں کہ اگر ہمارے ایسے رہبر نہ ہوتے تو ہمارے پاس جواب نہیں تھا۔ اسی لیے پیغمبر نے تنہا کتاب کو نہیں چھوڑا، وارث کتاب کو چھوڑ کر کے گئے، تاکہ ہر مسئلے کا حل ان کے یہاں سے مل جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ رابطہ ہندوستان سے نہیں تھا۔ ابھی ایک مسجد ملی، وہ مسجد جس کا رخ خانہ کعبہ کی طرف نہیں، بیت المقدس کی طرف۔ لوگ کہتے ہیں کہ حملہ آور ہندوستان میں اسلام لے کر کے آئے، حملہ آوروں کے ذریعے اسلام نہیں آیا ہے، اسلام اس کے پہلے مبلغوں کے ذریعے ہندوستان میں آیا ہے۔ چنانچہ اس مسجد کا رخ ہے بیت المقدس کی طرف۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اعلان بعثت سے لے کر کے 15 سال تک رہا ہے۔ 15 سال کے بعد پھر خانہ کعبہ قبلہ بنا ہے۔ وہ مسجد جس کا قبلہ بیت المقدس کی طرف ہے، شمال کی طرف ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ جن لوگوں نے اس مسجد کو بنایا ہے پیغمبر کے مدینے جانے سے پہلے، اور جب پیغمبر کے مدینے جانے سے پہلے وہ مسجد تعمیر ہوئی ہے تو پیغمبر نے مدینے آنے سے پہلے کبھی تلوار نہیں اٹھائی۔ جب اٹیک ہوا ہے تو پیغمبر بدر میں نظر آئے، احد میں نظر آئے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اسلام پہلے سے پہنچا۔ تو یہ آنے جانے کا سلسلہ بہرحال تھا۔ اور ائمہ طاہرین کے بارے میں یہ ہے کہ ہر جگہ کے لوگ آتے تھے۔ چنانچہ ابان ابن تغلب کہتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے گھر سے امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیت الشرف میں ملاقات کے لیے گیا، تو وہاں پر مختلف قوموں کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ عرب تھے، کچھ ایرانی تھے، کچھ ترک تھے، کچھ اہل حبش کے تھے، کچھ اہل ہند کے رہنے والے تھے، اور امام نے بڑی لطیف ان کے سامنے تقریر کی۔ تقریر امام کی ختم ہوئی، لوگ اس نشست سے نکل کر کے جانے لگے تو سب آپس میں بات کرنے لگے۔ ایرانیوں نے کہا ہم یہ سمجھتے تھے کہ امام صرف عربی جانتے ہیں، آج فارسی زبان میں اتنی شاندار تقریر کی
کہ ایسی تقریر ہم نے فارسی جاننے والوں سے نہیں سنی۔ ترکیوں نے کہا امام نے ترکی زبان میں کیا بہترین تقریر کی۔ عرب نے کہا تم کیا کہتے ہو، امام نے تو عربی زبان میں اور فصیح عربی میں تقریر کی ہے۔ مختلف زبانوں والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری زبان میں امام نے تقریر کی ہے، ہماری زبان میں تقریر کی۔ اہل حبشہ نے کہا امام نے حبشہ کی زبان میں تقریر کی، اہل ہند نے کہا امام نے ہندی زبان میں تقریر کی۔ لوگوں نے کہا اس میں اختلاف کی کیا بات ہے، امام موجود ہے۔ عزیزوں، جب امام سامنے نہ ہو، اختلاف ہو، تب اجتہاد کی ضرورت ہے۔ امام جب موجود ہو اور اختلاف ہو تو سیدھے امام کے سامنے جا کر کے مسئلے کو حل کرا لیا جائے۔ لوگ پہنچے امام کے پاس، مولا کس زبان میں آپ نے تقریر کی؟ امام مسکرائے، کہا میں نے تقریر کی اپنی زبان میں، لیکن اللہ نے ہم کو یہ شرف عطا کیا ہے کہ ہم تقریر کریں گے عربی زبان میں، لیکن جس زبان کا سمجھنے والا ہوگا اس زبان میں سمجھ لے گا۔ آج اتنے ترقی کے دور میں اقوام متحدہ میں جب مختلف زبانوں کے جاننے والے لوگ بیٹھتے ہیں تو ان کے سامنے ایک ٹرانسمیٹر لگایا جاتا ہے، تقریر کرنے والا اپنی زبان میں کرتا ہے، لیکن جس زبان کا سمجھنے والا ہے وہ ٹرانسمیٹر کے ذریعے سے اس زبان کو سمجھ جاتا ہے۔ لیکن اعجاز یہ ہے کہ بغیر کسی آلے کے، بغیر کسی ٹرانسمیٹر کے امام نے اپنی زبان کو ان کی زبان میں سمجھا دیا۔ امام نے کہا یہ اللہ نے ہم کو اعجاز عطا کیا، تو ہر زبان کو امام سمجھتے تھے۔ امام کے سامنے یہ مسئلہ پیش ہوا کہ ہندوستان کے یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا عادل ہے، ہر ایک کو اس کو ایک جیسا پیدا کرنا چاہیے، اگر کسی کو اپاہج پیدا کیا تو عدالت پروردگار پر الزام آئے گا۔ امام نے کہا اچھا، اگر اس نظریے کو مان لیا جائے کہ اگر کوئی صحیح و سلامت پیدا ہو رہا ہے، اچھے ہاتھ پاؤں لے کر کے پیدا ہو رہا ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کو اس کی نیکی کا انعام دیا جا رہا ہے۔ اور کوئی انسان اپاہج پیدا ہو رہا ہے، معذور پیدا ہو رہا ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کو اس کے اعمال کی سزا دی جا رہی ہے۔ تو یہ بتاؤ کہ پہلی مرتبہ پیدا ہونے والا انسان یا صحیح و سالم پیدا ہوگا یا معذور و اپاہج پیدا ہوگا؟ اگر پہلی مرتبہ وہ صحیح و سالم پیدا ہوا ہے تو بتاؤ اس نے کون سی نیکی کی ہے جس کا انعام اس کو دیا جا رہا ہے؟ اور اگر پہلی مرتبہ وہ اپاہج پیدا ہو رہا ہے تو یہ بتاؤ کہ اس نے کون سا ایسا برا کام کیا ہے یا اس نے کون سا ایسا غلط کام کیا ہے کہ جس کی بنیاد پر اس کو سزا دی جا رہی ہے۔ پہلی مرتبہ انسان یا سالم پیدا ہوگا یا معذور پیدا ہوگا۔ امام نے جب یہ ارشاد فرمایا تو سامنے والا خاموش ہو گیا، کہا ہاں یہ بات تو ہے۔ تو امام نے کہا سنو، کوئی چیز ناقص کب کہلاتی ہے؟ ناقص اس وقت وہ چیز کہلائے گی جب اپنے مقصد کو پورا نہ کر سکے۔ مثلا مختلف قسم کی گاڑیاں ہیں، سڑک پر دوڑ رہی ہیں، کسی میں 4 پہیے لگے ہوئے ہیں، کسی میں 3 ہے، کسی میں 2 پہیہ ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 4 ویلر یعنی 4 ہی پہیہ ہوگی تبھی کامل ہے، یا میز ہے، کسی میں 3 کھمبے ہیں اور کسی میں 4 ستون ہیں، پائے لگے ہوئے ہیں، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس میں 3 لگے ہوئے ہیں وہ ناقص ہے، یا جس گاڑی میں 3 پہیے لگے ہیں وہ ناقص ہے۔ نہیں، جس کو جس ساخت کا بننا ہے اور اس کا جو مقصد ہے وہ مقصد پورا ہو رہا ہے تو وہ کامل کہلائے گی۔ اگر آٹو میں 3 پہیے لگے ہوئے ہیں تو آپ اس کو ناقص نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ اپنے مقصد کو پورا کر رہی ہے۔ جتنی ضرورت تھی مقصد کی تکمیل کے لیے اتنا ہی پرزے اس میں لگائے گئے۔ ایسے اسٹول میں میز میں 4 پائے لگے ہوئے ہیں، اسٹول میں 3، تو آپ 3 پائے والے کو آپ ناقص نہیں کہہ سکتے کہ 4 کے مقابلے میں ناقص، اپنے مقصد کو پورا کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے امام نے فرمایا کہ جن لوگوں کو پروردگار عالم نے ناقص پیدا کیا ہے، تمہارے خیال میں، تمہارے ذہن کے اعتبار سے ناقص ہیں، مگر وہ اپنے مقصد کے اعتبار سے کامل ہیں۔
ان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ نعمتیں مل جانے کے بعد سب شکر پروردگار کرتے ہیں، نعمتیں نہ ملنے کے بعد کون شکر کرتا ہے؟ ایک تو یہ آزمائش ان کی ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کو دیکھ کر کے لوگ کیسے درس حاصل کرتے ہیں۔ اگر ان کے اندر جذبہ رحم پیدا ہو رہا ہے تو یہ اپنے مقصد کو پورا کر رہے ہیں، اور اگر ان کو دیکھ کر کے جذبہ رحم نہیں پیدا ہو رہا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ خود انسان اپنے امتحان میں ناکام ہے۔ چنانچہ بہت سے لوگ ہیں جو ایسے لوگوں کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ سعدی شیرازی جو مشہور مفکر تھا، اس نے اپنی کتاب میں خود لکھا، میں شیراز کا رئیس تھا، درباروں کا شاعر تھا، نافع تھا، عالم تھا۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ میں چلتا تھا تو میرے ساتھ حشم و قدم ہوتے تھے۔ اتفاق سے شہر بلخ میں تھا، میرے پاس جوتا بھی نہیں تھا، چوری ہو گیا۔ میں ننگے پیر چلنے میں شرم محسوس کر رہا تھا کہ میں اس عالم میں جاؤں تو کیسے جاؤں، مجھے شرم آ رہی تھی۔ چنانچہ میں مسجد مجھے سامنے نظر آئی، میں مسجد میں داخل ہوا۔ جب مسجد میں پہنچا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جس کے دونوں پاؤں گھٹنے سے نہیں تھے۔ اب جو میں نے دیکھا تو فوراً ہی میرے خدا نے میرے دل میں یہ خیال ڈالا، سعدی تم ایک جوتے کے نہ ہونے سے غمزدہ ہو رہے ہو، رنجیدہ ہو رہے ہو، اس بندے خدا کے دیکھو کہ جس کے پاس پیر نہیں ہے شکر پروردگار کر رہا ہے۔ کہ چنانچہ فوراً میں نے وہیں پر بیٹھ کر کے شکر پروردگار ادا کرنا شروع کیا کہ میرے پاس پاؤں میں جوتے نہیں ہیں نہ صحیح، مگر پیر تو محفوظ ہیں، تو اس کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کیا یا نہیں کیا؟ صلوات بھیجیے بر محمد والے۔ تو عزیزوں، اللہ نے جس کو بھی خلق کیا ہے وہ مقصد کے تحت خلق کیا ہے۔ زندگی کیا ہے؟ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، آزمائش ہے، اور یاد رکھیں کہ آزمائش اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک لیکچر ہال ہے۔ لیکچر ہال کے اندر بیڈ روم نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر ڈرائنگ روم نہیں ہوتا ہے، کرسیاں ہوں گی، ایک اسٹیج ہوگا جہاں پر آ کر کے لیکچر دیا جائے۔ اب اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ یہاں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے تو جواب یہ ملے گا یہاں کتنی دیر کے لیے آپ ہیں؟ 2 گھنٹے کے لیے، 3 گھنٹے کے لیے؟ تو جتنے دیر کے لیے ہیں اتنی ہی ضرورت ہے۔ یہی مثال دنیا کی ہے۔ دنیا میں ہم ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ جب رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں تو جتنی دیر رہنا ہے اسی اعتبار سے سامان حیات کو فراہم کیا گیا ہے۔ اچھا، بڑے حال میں کتنے دروازے ہوتے ہیں؟ مختلف دروازے ہوتے ہیں نا۔ کوئی پوری دیر تک رکتا ہے، کوئی درمیان میں اٹھ کر کے چلا جاتا ہے، کوئی اس دروازے سے جاتا ہے، کوئی اس دروازے سے جاتا ہے۔ کوئی اعتراض کہ سب کو ایک ہی دروازے سے جانا ہے، رکنا کسی کو نہیں ہے۔ مختلف دروازے ہیں، کوئی کسی دروازے سے چلا جائے۔ یاد رکھیں یہی حال اس دنیا کا ہے۔ موت کے مختلف دروازے ہیں، کہیں وبا کی بیماری کا دروازہ ہے، کہیں پر حادثاتی موت کا دروازہ ہے، کہیں پر کوئی دروازہ ہے۔ اس حال میں رکنا کسی کو نہیں ہے۔ جہاں یہ ذہن میں آ جائے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اس کی بارگاہ میں جانے والے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم کو اسی کی بارگاہ میں پلٹ کر کے جانا ہے۔ عزیزوں، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی بارگاہ میں ہم کو پلٹ کر کے جانا۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہ دنیا کے تمام لوگ نہیں کہتے، ساری قومیں نہیں کہتے، بلکہ صابرین کہتے ہیں، صاحبان ایمان کہتے ہیں۔ ورنہ دنیا کے تمام افراد کے لیے قرآن نے اعلان کیا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے، ثم الینا ترجعون، اور پھر تم سب کے سب ہماری بارگاہ میں پلٹائے جاؤ، یعنی اللہ کی بارگاہ میں پلٹائے جائیں گے۔ تو ہم آئے کہاں سے ہیں؟ خدا کے یہاں سے آئیں گے۔ ہم کو پلٹ کے کہاں جانا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔
وہی ہماری ابتدا ہے، وہی ہماری انتہا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کے لیے کہ ہماری بارگاہ میں پلٹائے جاؤ گے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اپنی خوشی سے سب جانے والے نہیں ہیں، اور جو اپنی مرضی سے جانے والے نہیں ہیں ان کے لیے اعلان ہے کہ تم پلٹائے جاؤ گے۔ اگر ہر ایک خود سے پلٹ کر کے جانے والا ہوتا تو قرآن کبھی یہ نہیں کہتا کہ ہماری بارگاہ میں پلٹائے جاؤ۔ اب یہیں سے ایک بات میں اور عرض کرتا چلوں کہ ابتدا بھی خدا ہے اور انتہا بھی خدا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ وہ راستہ جو جیسے مسجد کا ایک سرا یہ ہے، ایک سرا وہ ہے، جو لمبان میں ہے، مسطح جسے کہتے ہیں، تو وہاں نقطہ آغاز کچھ ہوتا ہے، نقطہ انجام کچھ، یہاں سے شروع ہوا اور وہاں ختم ہوا، یہ ابتدا اور وہ انتہا۔ لیکن جہاں پر دائرہ ہو وہاں پر جو ابتدا ہے وہی انتہا ہے۔ اللہ نے کائنات کو مسطح پیدا کیا ہے یا دائرے میں؟ جتنے سیارے ہیں سب دائرے میں، جتنی کہکشانیں ہیں سب دائرے میں، جتنے ملکی وے ہیں سب دائرے میں۔ اس کائنات کا دائرے میں پیدا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات کا پیدا کرنے والا ایک ہے، وہی ابتدا بھی ہے وہی انتہا بھی ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ تو سب کو اس کی بارگاہ میں پلٹ کر کے آنا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایک نظریہ یہ ہے کہ موقع ملے گا، لیکن دین کیا کہتا ہے کہ موقع ہرگز نہیں ملے گا، موقع ہرگز نہیں ملے گا۔ اور قرآن مجید نے کتنی اچھی بات کہی، جب لوگ اپنے آپ کو گرفتار عذاب دیکھیں گے تو کچھ لوگ یہ کہیں گے، ان کی ترجمانی قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم کو ایک موقع دیا جائے اور اس کے بعد لعلی اعمل صالحا یا ان اعمل صالحا، شاید کہ میں نیک کام کروں۔ اچھا آپ یہ بتائیے، جب کوئی آدمی مصیبت میں ہو، جب کوئی آدمی پریشانی میں ہو، جب کوئی آدمی عذاب میں گرفتار ہو، تو کیا اتنی کمزور اپلیکیشن پیش کرے گا شاید میں نیک کام کروں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پروردگارہ ایک موقع دے، میں اپنے آپ کو حبیب سے بڑھ کر کے ثابت کر دوں گا، قمبر سے بڑھ کر کے ثابت کر دوں گا، عمار و سلمان کی صف میں لے آؤں گا۔ یہ تو کہنا چاہیے تھا، نہیں شاید۔ عزیزوں یاد رکھیں، اگر ایک موقع دے دیا جائے تو انسان مطمئن ہو جائے گا، جہاں ایک موقع ملا ہے وہاں دوسرا موقع مل جائے، جبکہ وہ زندگی ملی ہے کہ جس میں معلوم ہے کہ اس کے بعد بالکل موقع نہیں ملنے والا ہے، تب تو ہم ٹالتے ہیں، انتظار کرتے ہیں ریٹائر ہو جائے تب نیک کام کریں گے۔ تب تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ آج نہیں کل، اچھا جمعرات سے شروع کریں گے، اچھا اگلے مہینے سے شروع کریں گے، یہاں تک کہ زندگی کی شام آ جاتی ہے اور پھر اس کے بعد میں آغاز نہیں ہو پاتا ہے عمل صالح کا۔ اس لیے متوجہ کیا کہ کوئی موقع نہیں ملے گا عزیزوں۔ یہاں پر جب یہ بالکل واضح ہو گیا تو وہیں پر ان افراد نے جو باخبر تھے آخرت کی زندگی سے، انہوں نے متوجہ کیا اور کہا کہ دیکھو دو چیزیں لے کر کے آنا، دل میں اہل بیت کی محبت اور عمل میں اہل بیت کی سیرت، یہ دو چیزیں لے کر کے آؤ گے تو تمہاری زندگی، تمہاری حیات کا خاتمہ حب آل محمد پر ہوگا۔ یاد رکھیں کہ موت کا ذائقہ سب کو چکھنا، اور موت کا ذائقہ ہے کیسا، موت کا مزہ ہے کیسا؟ موت کا ذائقہ بہت تلخ۔ چنانچہ جناب سلمان فارسی جنہوں نے ایک طویل زندگی پائی، نبی کریم نے کہا اے سلمان تم کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ قبرستان میں کوئی مردہ تم سے کلام نہیں کرے، مدائن میں ہے، بیمار پڑے، آپ نے اپنے چاہنے والوں سے کہا کہ مجھے قبرستان لے چلو، اس لیے کہ حدیث پیغمبر یہ ہے
کہ مجھے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک قبرستان میں کوئی مردہ ہم سے کلام نہ کرے۔ چنانچہ ان کے اصحاب ان کو لے کر کے آئے۔ جناب سلمان نے کہا سلام ہو تمہارے اوپر جو قبر کی تنہائیوں میں ہے، جہاں ظلمت ہے، جہاں وحشت ہے، جہاں پر کوئی مونس و غمخوار نہیں ہے، تم سب پر ہمارا سلام۔ تو قبر سے جواب آیا وعلیکم السلام، اور تمہارے اوپر سلام ہے جو مکان تو بناتے ہو مگر قبر کو بھول جاتے ہو، لباس تو طرح طرح کے بناتے ہو مگر کفن کو فراموش کر جاتے ہو، تم ان لوگوں سے دل لگاتے ہو جو تم کو چھوڑ کر کے جانے والے۔ آپ دیکھیں کہ آل محمد کی محبت کس درجہ کا مانے۔ آج اس زمانے میں جب اپنے قریبی بھی صحیح طریقے سے سپرد لحد نہیں کرنے والے، یہی تو ہے نا کہ دنیا والے کتنا کام آئیں گے، قبر کی منزل تک پہنچا دیں گے نا، اس کے بعد نہیں۔ اب تو وہ بھی نہیں ہے کہ قبر کی منزل تک کوئی پہنچا دے، لیکن آل محمد کی محبت کا وہ سہارا ہے کہ جہاں کوئی کام نہیں آنے والا ہے وہاں وہ کام آنے والے ہیں، وہ قبر کی تاریکی میں بھی کام آنے والے ہیں۔ چنانچہ جناب سلمان فارسی نے کہا اس کے قریب کرو، یہ کلام کر رہا میرا وقت آخر ہے۔ ایک جملہ کہا کہ تم مر چکے ہو، تم نے موت کا ذائقہ چکھا ہے، میں چکھنے والا ہوں، یہ بتاؤ کہ موت کا ذائقہ کیسا تم نے پایا؟ کہ سلمان تم نے عجب سوال کیا، مجھے مرے ہوئے مدت ہوگی لیکن اب بھی میں یاد کرتا ہوں تو لرز جاتا ہوں۔ اتنا سمجھ لو کہ زندگی میں کسی کا گوشت کاٹا گیا ہو، آپ پڑھ لیجئے گا یہ جناب سلمان فارسی کے حیات میں یہ واقعہ ملے گا، جس کسی کا گوشت زندگی میں کاٹا گیا ہو اور اس کٹے ہوئے حصے کو لوہے کو دہکا کر کے اس سے داغا گیا ہو، اس میں نمک بھر دیا گیا ہو، اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی اذیت مجھے قبض روح کے موقع پر ہو۔ یہ ہے اذیت موت، یہ ہے تکلیف موت۔ عزیزوں یاد رکھیں اس تکلیف سے ہر انسان کو گزرنا ہے، مگر اس فرق کے ساتھ کہ کچھ لوگوں کو تکلیف کا احساس ہوگا اور کچھ لوگوں کو تکلیف کا احساس نہیں ہوگا۔ اس کے لیے قرآن کریم شاہد ہے کہ جب مصر کی عورتوں نے زلیخا پر تانا زنی کی، کا امتحان ہو جائے، تیز چھری اور نارنگی ہاتھوں میں دیا، جناب یوسف کو ان کے سامنے سے گزارا۔ آپ سورہ مبارکہ یوسف پڑھیں، اس میں قرآن کہتا ہے کہ جناب یوسف کے جمال میں اتنا محو ہو گئی تھیں مصر کی عورتیں کہ جب یوسف آئے اور وہ نارنگی کاٹ رہی تھی تو ان کو یہ ہوش نہیں تھا کہ نارنگیاں کاٹ رہی ہیں یا انگلیاں کاٹ رہی ہیں، ہاتھ کٹ گئے، خون بہہ رہا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا، تکلیف کا احساس ہی نہیں ہوا۔ جب یوسف نگاہوں کے سامنے سے گزر گئے تو سب نے دیکھا کہ ہاتھ کٹ گیا۔ یعنی جمال یوسف میں یہ اثر ہے کہ ہاتھ کٹ گیا مگر احساس تکلیف نہیں۔ تو جب یوسف کے جمال میں یہ اثر ہے تو جو فخر یوسف ہے جس نے حارث حمدانی سے کہا ہے حارث حمدانی میرا چاہنے والا جب اس دنیا سے جاتا ہے تو میں اس کے پایتی آتا ہوں تاکہ وہ میرے چہرے پر نظر جما کر کے اس دنیا سے جائے، جب دنیا سے جائے تو میرے چہرے کو دیکھتا ہوا جائے۔ عزیزوں تکلیف وہی ہے، مگر چاہنے والا علی کے رخ جمال کو اس طریقے سے دیکھنے میں محو ہوتا ہے کہ اس کو احساس تکلیف نہیں رہ جاتا۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے۔ عزیزوں یہ اثر ہے آل محمد کی محبت کا، اور اس بات کو یاد رکھیں۔ ایک بات میں نے اکثر کہی ہے اور یہاں پر بھی میں کہہ دوں کہ موت کے لیے کیا کہا گیا ہے؟ زندگی اور موت یہ دو لفظیں ہم بولتے ہیں، شعراء بھی موجود ہیں اور استاد شاعر ہیں جو یہاں موجود ہیں۔ حیات کو بے وفا کہتے ہیں،
آپ یہ لکھتے ہیں زندگی نے وفا نہیں کی، کبھی یہ نہیں کہتے کہ موت نے وفا نہیں کی۔ کیوں؟ دو دوست ہیں، بڑی اچھی دوستی ہے، بچپنے سے رہے، مگر ایک وقت پڑا ایک دوست نے ایک دوست کا ساتھ چھوڑ دیا، تو دوست کیا کہلائے گا؟ یعنی بچپنے سے لے کر کے 50 سال تک دوستی رہی، لیکن جب وقت پڑا تو تعلقات منقطع کر دیا، اس دوست کو کیا کہا جائے گا؟ بے وفا۔ دوسرا دوست جو بچپنے سے لے کر کے مرتے وقت تک دوستی نبھاتا رہا، اس کو کیا کہا جائے گا؟ وفادار دوست۔ تو جو ساتھ چھوڑ دے اس کو کیا کہا جائے گا؟ بے وفا۔ اور جو ساتھ نہ چھوڑے اس کو کیا کہا جائے گا؟ وفادار۔ انسان دو کے ساتھ رہتا ہے، ایک دوست کا نام ہے زندگی اور ایک دوست کا نام ہے موت۔ انسان زندگی کے ساتھ بھی رہتا ہے، انسان موت کے ساتھ بھی رہتا ہے۔ زندگی 100 سال، 80 سال، 50 سال، 60 سال، 40 سال، بہرحال ساتھ چھوڑ دیتی ہے، لیکن جب دوسرے دوست کے ساتھ انسان آتا ہے جس کو کہتے ہیں موت، تو موت پھر آنے کے بعد کبھی ساتھ نہیں چھوڑتی۔ تو جو ساتھ چھوڑ دے وہ بے وفا، جو ساتھ کبھی نہ چھوڑے وہ وفادار۔ اسی لیے بے وفا زندگی کو کہا گیا ہے، بے وفا موت کو نہیں کہا گیا ہے۔ جو وفا نہ کرے اس کا نام ہے حیات، جو ہمیشہ وفا کرے اس کا نام ہے موت۔ تو وفادار حیات کو نہ کہا جائے گا، وفادار موت کو کہا جائے گا۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے عزیزوں۔ بس موت کسے کہتے ہیں اور زندگی کسے کہتے ہیں قرآن کی اصطلاح میں؟ بہت سی مجلسیں میں نے اس موضوع پر پڑھی ہیں، موت کسے کہتے ہیں اور حیات کسے کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا۔ اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بے شک زمین کی اور آسمان کی خلقت میں، واختلاف اللیل والنہار، گردش لیل و نہار میں، والفلک التی، اور وہ کشتی، تجری فی البحر، جو سمندروں میں چل رہی ہے، وما بما ينفع الناس، جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور وہ پانی جس کو اللہ نے بلندی سے سما سے نازل کیا، فاحیا بہ الارض بعد موتہا، فاحیا، اور زندگی عطا کی بہ اس کے ذریعے ارض، زمین کو، بعد موتہا، اس کے مرنے کے بعد۔ اب آپ یہ بتائیے کہ اللہ نے بلندی سے پانی کو نازل کیا اور اس سے زندگی کس کو دیا؟ زمین کو۔ کب دیا؟ اس کے مرنے کے بعد۔ تو زمین کب مرتی ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ جاندار مرتے ہیں نا، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جس میں حیات ہے وہی تو مرتے ہیں۔ جانور مر جاتے ہیں، بکری مر گئی، شیر مر گیا، پرندے مر گئے، انسان مر گیا، ان کی موت کو موت کہتے ہیں۔ زمین کب مر جاتی ہے؟ زمین کی کب تجہیز و تکفین ہوتی ہے؟ زمین تو جیسے ویسے ہی ہے۔ کہ زمین کی حیات کیا ہے؟ زمین کی موت کیا ہے؟ کہ زمین کی موت یہ ہے جب اس سے دانہ نہ اگے، زمین کی موت یہ ہے اس سے اناج نہ اگے، زمین کی موت یہ ہے کہ اس سے درخت نہ اگے، یعنی بنجر، یعنی جس زمین سے کسی کو فیض نہ پہنچے وہ مردہ ہے۔ اگر زمین دوسروں کو فائدہ پہنچا رہی ہے تو زندہ، اگر کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہی ہے تو اس کا وجود ہے مگر مردہ ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ زندگی وہی ہے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ موت کیا ہے؟ پیغمبر اسلام لوگوں کو بلا رہے ہیں
نیک کاموں کی طرف، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، شراب نہ پیو، جوا نہ کھیلو، یتیموں کا مال نہ کھاؤ، یہ نہیں سنتے۔ قرآن نے کہا انکا لا تسمع الموتیٰ، پیغمبر آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ ارے یہ تو زندہ ہیں، پیغمبر قبرستان میں نہیں سنا رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد میں جنگ احد کے موقع پر پیغمبر اسلام نے گڈھے میں تمام مشرکین کی لاشوں کو جمع کیا اور کہا کہ میں تم سے نہیں کہتا تھا، کیا تم نے دیکھا نہیں جو میں کہہ رہا تھا؟ اس انجام کو نہیں پہنچے۔ لوگوں نے کہا کیا یہ سن رہے ہیں؟ کہا ہاں، جبکہ ان کی شہرگ حیات کٹ گئی ہے۔ عزیزوں یاد رکھیں کہ وہ بے فیض زندگی ہے کہ جس سے لوگوں کو فائدہ نہ پہنچے، اور وہ فیض رساں زندگی ہے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، جس سے دوسرے فائدہ پہنچائیں، فائدہ حاصل کریں۔ یہی وجہ ہے کہ شہید راہ خدا جو اس دنیا میں نہیں ہے مگر وہ زندہ ہیں، کیونکہ اس سے انسانیت فائدہ اٹھا رہی ہے، لوگوں کو فائدہ مل رہا ہے، لہذا وہ زندہ ہے۔ اور وہ لوگ جو اس دنیا میں ہیں جن سے فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے وہ مردہ ہے۔ یاد رکھیں کہ غم اسی کا منایا جاتا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جس شخصیت کی مجلس ہے اس کے نوحے سے بہت سے لوگوں نے فیض رسانی کی ہے، بہت سے لوگوں نے فائدہ حاصل کیا ہے۔ اور اس بات کو یاد رکھیں کہ ہم غمزدہ ہیں، ان کے بھائی غمزدہ ہیں، ان کا بیٹا غمزدہ ہے، محلے والے، رشتہ دار، بزم عباسیہ سوگوار ہیں، لیکن وہ مطمئن ہیں، وہ مطمئن ہیں۔ یاد رکھیں کہ انہوں نے چھوڑا کس کو ہے؟ نقصان اسی وقت ہے، غم اسی وقت ہوتا ہے کہ جس چیز کو چھوڑ کر کے جا رہا ہے وہ بہتر ہو، اور چھوڑنے کے بعد جو مل رہا ہے وہ کمتر ہو۔ یہاں کس کو چھوڑا ہے؟ یہاں پر دنیا کا مکان چھوڑا نا، جو پلاسٹر نہ کرائیے تو بوسیدہ ہو جائے گا، رنگ و روغن نہ کرائیے تو بے رونق ہو جائے گا، کچھ دن نہ دیکھیے تو کھنڈہر ہو جائے گا، وہ لباس جو پارینہ ہو جائے گا، وہ غذا جو جسم سے علیحدہ ہو تو دیکھنے کے قابل نہیں ہے۔ یہی ہے نا، وہ رشتہ دار جو تڑپ تو سکتے ہیں مگر کام نہیں آ سکتے، ایک منزل تک آئیں گے، یہی تو ہے نا۔ لیکن جانے والا جن چیزوں کو چھوڑ کر کے گیا ہے اس کے بعد ملا کیا؟ وہ مکان جو ہمیشہ آباد رہنے والا ہے، وہ لباس جو کبھی پارینہ ہونے والا نہیں، وہ غذا جس کا ذائقہ، جس کی لذت کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے۔ ان چیزوں کو جانے والے نے پایا ہے۔ اور پھر وہ رشتہ دار، یاد رکھیں ہر انسان کا جو رشتہ ہے گھر میں، وہ رشتہ انسانی ہے، ایمانی نہیں۔ کسی باپ کا بیٹے سے رشتہ انسانی رشتہ ہے، ایمانی نہیں۔ بیٹے کا باپ پر ایمان نہیں، باپ کا بیٹے پر ایمان نہیں، بھائی کا بھائی پر ایمان نہیں، زوجہ کا شوہر پر ایمان نہیں، شوہر کا زوجہ پر ایمان نہیں۔ تو جب اس دنیا سے انسان جاتا ہے تو وہ رشتے چھوڑ کر کے جاتا ہے کہ جو انسانی رشتہ ہے، لیکن اس کے بعد وہ رشتے مل جاتے ہیں جو ایمان کے رشتے ہیں۔ وہ رشتہ چھوڑتا ہے جو قبر کے باہر کام آنے والے ہیں، وہ رشتے مل جاتے ہیں جو قبر کے اندر کام آنے والے ہیں۔ قبر میں ہم کام آنے والے ہیں، محشر میں ہم کام آنے والے ہیں، صراط پر ہم کام آنے والے ہیں، حوض کوثر پر ہم کام آنے والے ہیں۔ جانے والا اسی لیے مسکراتا ہے کہ یہ رشتے چھوٹ رہے ہیں جو انسانی رشتے ہیں، وہ رشتے مل رہے ہیں جو ایمان کے رشتے ہیں۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے۔ یقیناً ایک نوحہ خان چلا گیا ہمارے درمیان سے، وہ اٹھ گیا جو امام حسین کا نوحہ خان۔ آپ نوحہ خانی کو معمولی نہ سمجھیے، نوحہ خانی کی تاریخ وہی ہے جو انسانیت کی ہے۔ سب سے پہلے نوحہ خان جناب آدم تھے جنہوں نے حابیل کا نوحہ پڑھا۔ نوحہ خانی کی ابتدا انسانیت کے آغاز سے ہے۔
جناب نوح کا لقب ہی اسی وجہ سے پڑا کہ حدیث ہے متا تنوہا یا نوح، اے نوح کب تک تم نوحہ پڑھتے رہو. جناب نوح کا نام تھا عبد الجبار. جناب نوح کے متعلق ایک روایت ہے کہ جناب نوح نے ایک کلب اخرس یعنی وہ کتا جو خارج زدہ ہو، بدترین کتا، اس کو دیکھ کر کے کہا کتنا برا کتا ہے، کتنا بدشکل کتا ہے. چنانچہ ایک روایت ہے کہ اسی نے کہا نوح کیا تم ہم سے بھی بدتر پیدا کر سکتے ہو؟ اس کے دانتوں کو دیکھا تو جناب نوح نے کہا کہ نہیں، دانت بہت خوبصورت ہیں، یقیناً تم بد شکل نہیں ہو. تو وہی ہوئی ہے نوح، اگر تم اس اجرب کتے کو جو خارج زدہ ہے برا کہہ کر کے، بد شکل کہہ کر کے آگے بڑھ جاتے تو تمہارا نام دفتر انبیاء سے میں کاٹ دیتا. یعنی جب نوح جیسا نبی ایک بدترین کتے کو بھی برا نہیں کہہ سکتا تو پھر یہ کیسے مومن ہیں جو ایک مومن کی غیبت کر رہے ہیں؟ یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا نام ہم فہرست انبیاء سے کاٹ دیتے. یہ غیبتیں بھی کر رہے ہیں، مومن بھی کہہ رہے ہیں. یہ دوسروں کی برائیاں سن رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں، اپنے آپ کو مومن بھی کہہ رہے ہیں. اس پر جناب نوح نے گریہ کیا، اتنا گریہ کیا کہ جناب نوح جن کا نام عبد الجبار تھا لقب نوح پڑ گیا. اور پھر وہی متا تنوہا یا نوح، اے نوح تم کب تک نوحہ کرتے رہو گے؟ تو نوح جیسا نبی بھی نوحہ گر تھا، انبیاء نے نوحہ گری کی. عزیزوں یہ نوحے کا سلسلہ چلا ہے. خود اشعار بدر کے احد کے شہداء کے متعلق کہے گئے. جناب حمزہ کا مرثیہ کہا گیا، اور پھر اس کے بعد میں کربلا کے شہداء کے نوحے کا آغاز. یہ نوحہ خان شاور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، شبی بھائی بھی نوحہ پڑھتے تھے، خادم بھائی ہیں، ادھر محمد میاں ہیں اور مختلف لوگ ہیں، اور جو لوگ نہیں ہیں آن لائن سن رہے ہیں. تقریباً زیادہ تر یہاں مختصر سے چند لوگ ہیں، لیکن کتنے نوحہ خان ہیں؟ ان تمام افراد نے نوحہ خانی کی ہے واقعہ کربلا کے بعد. انہوں نے نوحہ اس وقت پڑھا ہے جب جناب عباس کا علم اٹھا ہے. انہوں نے نوحہ اس وقت پڑھا ہے جب امام حسین کا تابوت تھا. گریہ ہوا یا نہیں ہوا، لوگ روئے یا نہیں روئے. انہوں نے نوحہ اس وقت پڑھا جب جناب علی اصغر کا جھولا اٹھا ہے. جلوسوں میں نوحہ پڑھا، شب بیداریوں میں نوحہ پڑھا. کربلا کے نوحہ خان ایسے تھے کہ لاشا پڑا ہوا تھا اور یہ نوحہ کر رہے. امام حسین نے نوحہ اس وقت پڑھا ہے کہ جب جناب عباس کا علم ہاتھوں میں لیا، عباس کا لاشا سامنے پڑا ہوا ہے. امام فرما رہے ہیں الان انکسر ظہری. امام اس وقت نوحہ پڑھ رہے ہیں. عزیزوں علی اکبر کا تابوت تو بعد میں اٹھا ہے، اکبر کا لاشا ہے، سیدانیہ نوحہ خانی کر رہی ہیں. علی اصغر کا جھولا دیکھ کر کے نوحہ خانی کرنے والوں اور اس نوحہ خانی پر گریہ کرنے والوں، نوحہ خانی کی تاریخ سنو کہ امام کے ہاتھوں پر اصغر کا لاشا ہے. امام نوحہ پڑھ رہے ہیں. ارباب عزا لاشا پڑا ہوا ہے مقتل میں. جناب زینب نوحہ سرا ہیں، ام کلثوم نوحہ کنہ ہیں. ہم نے نوحے کی اس تاریخ کو بھی دیکھا. عزیزوں تبرکات کے سامنے غم انگیز اشعار پڑھنا اور ہے، لیکن تڑپتے ہوئے لاشوں کے درمیان غم انگیز اشعار پڑھنا اور اس وقت نوحہ خانی کرنا اور ہے. ہاں ایسا صاحب کردار، ایسا نوحہ خان کہ جس کی پہچان اور جس کی شہرت نوحہ خانی سے تھی. ہر بڑے پروگرام کی کامیابی کی ضمانت تھا.
اس پرآشوب دور میں جب وبا کا ہر طرف عالم ہے، آج اس کی باقاعدہ مجلس سیم بھی نہیں ہو پا رہی ہے، ورنہ ایسی شخصیت کے مجلس میں کتنا زبردست اور عظیم مجمع ہوتا ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں۔ یہ کہہ دیا گیا گھروں سے مجلس سنیے، آن لائن مجلس کا اہتمام کر دیا جا رہا ہے۔ لوگوں کے اندر تڑپ تھی کہ ہم پہنچے مجلس میں، لوگوں کے اندر یہ تڑپ تھی کہ ہم پہنچے مشاہد جنازہ میں، کچھ لوگ پہنچے بھی جو اپنے آپ کو روک نہ سکے، لیکن ہائے کربلا میں امام مظلوم کا لاشا، ہائے کربلا میں امام کا لاشا، اور عزیزوں ان لاشوں میں کیسے کیسے عظیم الشان لاشیں۔ عزیزوں بزم ہے، بزم عباسیہ، اور صاحب بیاض ہے جناب عباس کے نام میں نامی کا، یعنی نعیم عباس۔ میں چاہتا ہوں چند جملے جناب عباس کے مصائب کے پڑھوں۔ عزیزوں جناب عباس معلمدار لشکر ہیں جن کی ہیبت دشمنوں کے دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی۔ عباس علم لے کر کے مقتل میں آئے، حملہ کیا، فوجوں کو دور بھگایا، پیاسے ہیں، مشکیزہ بھرا۔ آپ بھی روزے میں پیاسے ہوتے ہیں نا، شام کے وقت پانی دیکھ کر کے اپنے آپ کو نہیں روک پاتے، آپ ہاتھ بڑھا دیتے ہیں، پانی بے تحاشا پینے لگتے ہیں۔ جناب عباس 3 دن سے زیادہ کے پیاسے ہیں، پانی پی لیتے طاقت آ جاتی، دشمنوں پر اور شدت سے حملہ کرتے، خیمے میں پانی پہنچا دیتے، لیکن نہیں، پانی آپ نے نہیں پیا، پیاسے مشک بھر کے نکل آئے۔ اور جب چلے ہیں دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، حملہ ہوا، داہنا شانہ قلم ہوا۔ فرش مجلس پر شعراء بیٹھے ہوئے ہیں، ذہن پریشان ہو جائے، آپ ایک مصرع نہیں کہہ سکتے۔ جناب عباس کا داہنا بازو قطع ہوا، آپ نے جملہ کہا، عجب فقرہ آپ نے کہا، آپ فرماتے واللہ ان قطعتم یمینی انی حامی ابدا عن دینی، قسم خدا کی تم نے میرا داہنا بازو قطع کر دیا ہے، میں ہمیشہ اپنے دین کی حمایت کرتا رہوں گا۔ یہ پہلا شعر جناب عباس نے بازو کٹ جانے کے بعد کہا ہے، خون بہ رہا ہے، بازو کٹ کے زمین پر پڑا ہوا ہے، مشکیزے کو سنبھال رہے ہیں، علم کو سنبھال رہے ہیں، آگے بڑھ گئے، اب بایاں بازو بھی قطع ہو گیا، دونوں بازو نہیں ہیں، پھر شعر کہہ رہے ہیں، ارے میرا بایاں بازو بھی دشمنوں نے کاٹ دیا۔ یہ وہ شاعر اعظم ہے کہ جس کے دونوں بازو کٹ گئے اور اس کے باوجود شعر کہہ رہے ہیں، ارباب اعضا اب تیر برس رہے ہیں، مشکیزہ چھت گیا، آنکھ میں تیر پیوست ہو گیا، سینے میں تیر آ کر کے لگ گیا، گرز آہنی لگا، زمین پر آئے، آواز دی یا اخی ادرک خاک، اے بھائی بھائی کی خبر لیجئے۔ حسین یہ کہتے ہوئے چلے، الان انکسرا ظہری وقلت حیلتی، ہائے میری کمر شکستہ ہو گئی، میری راہیں مسدود ہو گئیں۔ یہ کہتے ہوئے پہنچے، کیا دیکھا، ترائی میں شانے کٹائے ہوئے علمدار پڑا ہوا ہے، زخمی ہے، امام بیٹھ گئے، دل تڑپ گیا، آخری وصیت سنی، بھائی کی آنکھوں سے تیر نکالا، لہو کو صاف کیا، بھائی نے بھائی کے رخ انور کو دیکھا، بھائی بھائی سے رخصت ہوا، حسین نے علم اٹھایا، چاروں طرف دیکھا، وصیت کے مطابق لاشے کو فرات کے کنارے چھوڑا، سر جھکا کر کے علم لے کر کے چلے۔ عزیزو لے کر کے علم کون آیا تھا، واپس کون جا رہا ہے، لے کر کے عباس آئے تھے، واپس امام مظلوم لے کر کے جا رہے ہیں۔ جب علم لے کر کے خیمے میں پہنچے، سکینہ نے عجب جملہ کہا بابا سے کہ آئین عمر العباس، اے بابا میرا چچا عباس کہاں ہے، حل یجاہد، کیا ابھی وہ جنگ کر رہے ہیں؟ امام نے سر جھکا دیا، اے میری پارے جگر، تمہارا چچا شہید ہو گیا، عباس مارے گئے، سیدانیاں آ گئی۔ جناب زینب سے امام نے ایک فقرہ کہا، عزیزو یہ فقرہ صرف اس کا احساس کر لے تو رونے کے لیے کافی ہے۔
عجب جملہ کہا، بھائی اپنے بھائی کی شہادت پر کس حسرت سے اپنی بہن سے کہہ رہا ہے۔ امام مظلوم کہتے ہیں اے بہن زینب مجھے تعزیت پیش کرو، مجھے پرسا دو، میرا بھائی عباس مارا گیا، میں ترائی سے یہاں تک آ گیا، کوئی نہ ملا جس نے مجھے تعزیت دی ہو۔ اے بھائی خادم عباس بھائی، آپ کا بھائی اس دنیا میں نہ رہا، بہت سے لوگ آپ کو تعزیت پیش کرنے کے لیے آئے۔ آئے امام مظلوم، اے بہن میرا بھائی مارا گیا، کسی نے مجھے تعزیت پیش نہیں کی، اے میری زینب مجھے عباس کا پرسا دو۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجاه محمد وآله الطاهرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجاه محمد وآله الطاهرين۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم نعیم عباس ابن یوسف حسین مرحوم کے نام ایصال فرمائیں۔